ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 22 پارے سورہ یاسین کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجوید کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنے اور صحیح آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ یقیناً سورہ یاسین قرآن عظیم کا دل ایسے ہے کہ ہزاروں دلوں میں اتر بھی جاتا ہے اور ہزاروں نہیں کروڑوں دلوں کا سکون ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کی جیلا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہماری بیماریوں کی شفا ہے اور ہم سب کے لیے غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین کی فضیلتوں میں بہت سارے روایات مروی ہیں، احادیث کریمہ سے بھی۔ مختصر یوں کہ بندہ جس نیک مقصد کے تحت سورہ یاسین تلاوت کرے، اللہ اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح سے خاص طور پر چند جو منقول ہیں روایات اور بزرگوں نے لکھے ہیں، وہ یوں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کو فاقہ کبھی نہیں آئے گا، محتاجی کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا دوسروں کے سامنے ذلیل کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا چاہے پتھر دل، سخت دل حاکم کے سامنے بھی جائے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اس کا رعب اللہ تعالیٰ سامنے والے کے سینے پر ڈال دیتا ہے۔ کیسا بھی وہ حاکم سامنے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس پر نرمی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین کے متعلق بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں راستہ بھٹک جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اسے راستہ مل جائے گا۔ اگر کوئی بھوک کی شدت سے تڑپتا ہو اور کھانے کی کوئی چیز نہ ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، مولا اس کی بھوک کو ختم فرمائے گا، کیونکہ یہ غذا بھی ہے، روحانی غذا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی غذا کے طور پر تمہیں منتقل فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا، اس کی موت آسان کر دی جائے گی، موت آسان کر دی جائے گی۔ ہاں، یاسین پڑھے اور اس کی آیتوں پر عمل بھی کرے، اس کے لیے فضیلت ہے۔ قیامت کے دن سورہ یاسین اس کی شفاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں نے شاید اس سے قبل عرض کی ہے آپ سب کے سامنے۔ امام احمد بن حنبل نظر کے عالم میں تھے، سکرات کے عالم، لوگ سب تعزیت کے لیے آ بھی گئے تھے آپ کے پاس۔ آپ کی وہ جانکنی کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا کٹھن وقت ہے، اس کو ایکسپلین بھی کوئی کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کے بعد تو پھر سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نزا کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، سکرات کا وقت کیسا ہوتا ہے، یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ بتانے والا تو دنیا میں واپس آتا نہیں، جس کو ہوئی ہے وہ سیدھے قبر میں چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے اس کی تکلیف کو یوں اندازہ کر سکتے ہو کہ سکرات کے وقت اگر جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو ایسا لگے گا کہ ایک پہاڑ بیٹھا ہے، اور اس کے لیے ایک بوند پانی ایک ندی پانی کے برابر لگتا ہے۔ ایک چمچ پانی یا تھوڑا سا چند قطرے پانی اسے ایک ندی بھر کے پانی کی طرح لگتا ہے کہ اتنی شدت کی پیاس اور شدت کی تکلیف۔ ایسے حالات میں ایمان ڈگمگاتا ہے ہزاروں کا، وہ بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے۔
آپ اندازہ کریں کہ یہاں ہم تھوڑی سی تکلیفوں میں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی عقیدے کا کیوں نہ ہو. ہوتا نہیں ہے؟ بچہ بیمار ہے تو کبھی کسی کے پاس چلے گئے، مندر بھی چلے گئے، پتھر کے پاس بھی گئے، درخت کے پاس بھی چلے گئے. بس ہمیں سکون چاہیے، بیماری ختم ہونی چاہیے. جب ہم یہاں پر عافیت کے وقت، آرام کے وقت غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے، تو سکرات کے وقت جب شدت کی تکلیف ہو رہی ہو اور ابلیس لعین اس وقت آئے اور کہے کہ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، تمہیں راحت دوں گا، تمہارے جسم میں ٹھنڈک پہنچاؤں گا، اور میٹھا ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا، خوشبودار، کہے گا یہ پانی تیرے لیے میں لایا ہوں، تو وہ سکرات والا یہی پوچھے گا کہ کیا کرنا ہوگا. ابلیس کہے گا بس تو کہہ دے کہ میں عبادت کے لائق ہوں، سجدہ میرے لیے ہے، خدا کے برابر کا درجہ مجھے دے دے. تو عام ذہن رکھنے والا، ایک عام عقیدہ رکھنے والا، وہ یہ سوچے گا جان تو چھوٹ جائے، پریشانی میں جو مبتلا ہوں ایک بار بول دیں شاید یہ پانی پلا دے گا. تو وہ سکرات والا اس کے لیے کہہ دیتا ہے تو جو بول رہا ہے سب میں بولنے کو تیار ہوں، بس پانی پلا دے. تو جب وہ کفریہ کلمات بکتا ہے سکرات والا، تو شیطان وہ پیالہ زمین پر پٹکتا ہے اور تالیاں مارتے ہوئے جاتا ہے، اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، کفر پر موت ہوتی ہے. ایسے ایک دو نہیں، کئی لوگوں کے ایمان کو وہ موت کے وقت کھینچتا ہے، چھینتا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ کٹھن وقت کی حفاظت کیسے ہو؟ آج تو ہم الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، کوئی اگر ہمیں بہکانے کے لیے آئے تو ہم تو اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن شدت کی تکلیف کے دوران جب وہ ہمیں سہولتیں دینے کی بات کر رہا ہو اور ہم اس وقت جمے رہیں ایمان پر، یہ بڑی بات ہے. وہ کیسے ہوگا؟ امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اندازہ لگائیں. آپ نزع کے عالم میں تھے، بستر پر، سکرات کا عالم ایسا ہوتا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کے ساتھ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو موت کے منہ سے بھی کسی کو نکالے. ہاں، یہ دستور کچھ اور ہے دنیا میں کہ نزع کا عالم جب آ گیا، سکرات کا وقت آ گیا تو موت تو آنی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے قانون ہے، اللہ کے لیے نہیں. تو سکرات کا وقت چلتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ساری وہ کیفیت ختم ہوئی. تو ان کے جو مصاحبین، مریدین، متوسلین، شاگرد وغیرہ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ استاد گرامی تو اب صحیح سلامت ہے. تو آپ رونے لگے، کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ کیا پیش آئی بات. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ نزع کا عالم، یہ سکرات کا عالم بہت ہی سخت ہوتا ہے، اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں انتظار میں تھا کہ موت آئے گی، لیکن نرخرے کی یہ تکلیف، جانکنی کی یہ تکلیف، اس شدت کے وقت مجھے بہت تیز پیاس لگی، اور اس وقت ابلیس لعین میرے سامنے کھڑا تھا اور آ کر کے مجھ سے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. اس امام کی موت کے وقت شیطان ان کے سرانے پر آ کر بہکاتا ہے، تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنے بڑے پائے کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ میں تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور ابلیس لعین کے ہاتھوں میں موجود پانی کو دیکھتا رہا کہ ایک بار یہ پلا دے. ظاہر سی بات ہے، شدت کی تکلیف میں کہیں سے کچھ ملے تو وہ مجھے بار بار اپنی طرف دعوت دے رہا تھا. میں اللہ کے حضور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے بہکاوے میں آ جاؤں. اسی اثنا ایک خوبصورت نوجوان وہاں آیا. امام احمد بن حنبل فرماتے اس نے گھونسے لگا لگا کر کے شیطان کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا، قریب بھی نہیں آیا. اس نوجوان نے کہا اے احمد بن حنبل، فکر مت کر، میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا. اس ابلیس لعین کو میں نے بھگا دیا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ حسین جمیل نوجوان ہے کون؟ کون ہے تو؟ تو اس نوجوان نے کہا روزانہ جو تو تلاوت کرتا تھا میں سورہ یاسین ہوں، سورہ یاسین ہوں.
اللہ رب العزت نے مجھے تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت سب سے بڑا فائدہ، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، ایمان پہ موت ہو جائے، اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر قیامت کے دن تو ہمارے وارے نیارے ہیں، اور نہیں کفر پر موت ہوئی تو دنیا میں تمہیں چاہے بادشاہت ہی کیوں نہ ملے، قیامت کے دن تو پھر ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی دوزخ، ہمیشہ کی آگ۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی اگر چند آسائشیں اور آرام نہ ملے اور مولا ایمان پر موت عطا کرے۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین کے جو چند میسیجز ہیں، جو پیغامات ہیں، وہ دل ہلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے ان بندوں پر بہت افسوس ہے کہ جتنے بھی رسول ان کے پاس آئے، رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، رسولوں کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں، کیا معلوم نہیں ہے کتنے تم سے پہلے ایسے زمانے میں قومیں آئیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ یہ تو دنیا میں ہلاک کیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزوں، پچھلی قومیں جن لوگوں نے بھی نبیوں کی توہین کی، نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان قوموں کو ختم فرمایا۔ ان قوموں کی عزت نہیں، ان قوموں کی کوئی اپنی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ ہم عشق رسول، محبت رسول کے جو نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، میرے عزیزوں دل سے پوچھو، تمہارا دل جواب دے گا کہ تو حقیقت میں محبت رسول کا حامی ہے یا صرف تیری زبان کہہ رہی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں میرے لیے سب سے کٹھن سوال یہی ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تجھے رسول سے محبت ہے یا نہیں، یہ کٹھن سوال ہے۔ وہ کہتے تھے میرے لیے بہت کٹھن سوال ہے، مشکل سوال ہے۔ کہا آپ کیوں؟ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے محبت رسول۔ کہا نہیں، اگر نہ کہہ دوں محبت نہیں ہے رسول سے تو کافر ہو جائیں گے، ایمان ہی چلا گیا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو جھوٹا پڑ جاؤں گا کہ میرے عمل الگ ہیں، نبی کے عمل الگ تھے۔ حقیقت ہے میرے عزیزو، ہاں کہو تو پھر تمہارے اعمال تمہارے خلاف بولیں گے۔ کیا رسول سے محبت یہ علامات تیرے؟ اعمال تو دیکھ، نہ چہرہ رسول کی طرح رکھتا ہے، نہ کپڑے، نہ لباس، نہ اعمال، نہ کھانے پینے کے طریقے، نہ اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے، نہ بات کرنے کے انداز، نہ لوگوں سے ملنے کے طور طریقے، کچھ بھی تو نہیں میل کھاتا ہے، تو یہ زبان جھوٹی پڑ جاتی ہے۔ خیر، اس کے بعد قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے مشاہدات، عجائبات، جیسے سورج کا اپنے مدار پر چلنا، چاند کا اپنے منزلوں کو طے کرنا، یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما، جس پر آج سائنس ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ سورج کے چلنے کے راستے الگ ہیں، چاند کی منزلیں الگ ہیں۔ یا اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب کوئی آسمانی علم، یعنی ایسا کوئی آسمانوں کا یا فلکیات کے علم کا ماہر موجود نہیں تھا، سائنس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نجومیوں کی بات چھوڑ کر۔ تو اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سب بتایا کہ سورج کے راستے کتنے ہیں، کس طرح سے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے، اور کبھی نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے۔ کلن فی فلک یسبحون، پورے آسمانوں میں یہ تیر رہے ہیں سیارے۔ ایک جو تارا نظر آتا ہے، تارے تو ابھی چھپ گئے، اکثر تارے دکھتے نہیں ہیں۔ پہلے ہم بچپن میں تارے بہت دیکھتے تھے آسمانوں پر، جانتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب تارے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سائنسی اعتبار سے بھی اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایک تارا جو دکھتا ہے اتنا سا چھوٹا سا، ایک چھوٹی لائٹ کی طرح، اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری پوری جو دنیا ہے، زمین،
اس کا 10 گنا بڑا ایک تارا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا بڑا ایک تارا ہے، اور اتنے لاکھوں کے تارے وہ آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک تارا دوسرے تارے سے ٹکرا نہیں سکتا ورنہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ان سب کے درمیان ڈسٹینس رکھا گیا ہے، ان سب کے درمیان فاصلہ ہے، اور چاند کی جو کیفیت، اس کا حجم کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، وہ تو زمین سے کئی گنا بڑا، اور سورج اس سے بھی کئی گنا بڑا جو ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ دنیا ہماری جتنی ہے، زمین جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بڑے یہ سیارے ہیں، اور قیامت کے قریب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ سیارے قریب قریب آ رہے ہیں، سائنس میں ناسا وغیرہ سے تحقیقات یہ نکلی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے گیلیکسی میں ستارے قریب بڑھ رہے ہیں، اور یہ نقصان کی علامت ہے کہ ان کا قریب بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے ٹکرا جائیں گے، قیامت آ جائے گی، ان کو سب کو ٹکرا دیا جائے گا، تو پوری دنیا میں جو ہوگا اسی کو قیامت کہا گیا ہے۔ یہ سب ساتھ تارے ٹکرا کر کے زمین پر لائے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جیسے روئی کا پھاہا اڑتا ہے، اس طرح سے پہاڑوں کو اڑایا جا رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام تر معاملات اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا، اور پھر قیامت کا منظر اللہ اکبر دل دہلا دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر پورے مجمع میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہہ دیا جائے یہاں تو سب کی ٹوپیاں ہیں، سب اچھے لباس میں ہیں، بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے اندر کیا چھپا ہے کسی کو خبر نہیں، کون عیبدار ہے کون نیکوکار ہے، سب پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اچانک کہہ دیا جائے اے فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا، اے فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا اور اس محفل سے الگ ہو جا۔ وہ پوچھے گا کہ اس محفل سے مجھے الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ اب تیرے سارے اندر کے عیوب دکھائے جائیں گے ساری قوم کو، تو مجرمین میں سے ہے۔ اس طرح اہل محشر سب کے سب کھڑے ہوں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھائی بہن استاد سارے لوگ ہوں گے۔ اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ ان میں سے۔ فرشتے پکڑ پکڑ کر کے الگ کر دیں گے کہ جو مجرم تھے دنیا میں، جنہوں نے اپنے گناہوں سے رنگ دیا تھا زمین کو، جنہوں نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور رب تعالیٰ پوچھے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وَأَنِ اعْبُدْ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ رب تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ کا یہ سوال ہے بندوں سے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو؟ اور پھر تم گمراہ ہو گئے، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی؟ اتنا ہی نہیں بلکہ مجرموں کو جب پکارا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا بولو گے آپ، ہم کیا بولیں گے کہ اے مولا ہم کچھ نہیں کرتے تھے؟ نہیں، اب آگے دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، ہم تو آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، مولا فرماتا ہے تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا
جب مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہمارے منہ پر مہر لگا کر بند کر دے گا اور پھر یہ ہمارے اعضاء بولنے لگیں گے، اے مولا رات کی تنہائی میں اس ہاتھ سے یہ فلاں کام کرتا تھا، پیر بول پڑیں گے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے ران کی چمڑی پکار پکار کر کہے گی، ران کی چمڑیاں پکاریں گی، اے قدیر و جبار خدا اس نے کہاں کہاں خیانت کی ہے۔ تب پھر وہ چلائے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہے میرے جسم کے چمڑیوں تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو، میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے بندے جس مالک نے پوری کائنات کو زبان دی ہے اس نے آج ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، اس نے آج ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے۔ کیا کریں گے اس دن جب ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ یاد رکھو آج تم اپنی انگلیوں کی خوب حفاظت کرتے ہو، ٹھوکر لگ جائے تو پٹی لگاتے ہو، پیٹ پر زخم ہو سر پر زخم ہو آپ بے قرار ہوتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہی اعضاء ہمارے یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، یہ ہمارے خلاف بولیں گے۔ اور اس دن بندہ یہ بھی کہے گا اپنی انگلیوں سے، اے انگلیوں تمہیں معلوم میں تمہیں جلنے نہیں دیتا، تمہیں کٹنے نہیں دیتا تھا؟ وہ کہیں گی اے بندے تو نے ہمیں کٹنے نہیں دیا، جلنے نہیں دیا، یہ تو ظاہری طور پر بچایا لیکن گناہوں میں تو نے ہمیں خوب جلایا ہے، گناہوں سے تو نے ہمیں خوب زخمی کیا ہے، اس لیے آج ہمیں بولنے دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ اعضاء بولیں گے سب گواہی دیں گے، اب پیغام کیا آتا ہے سنیں، سورہ یاسین کی آیت دہلا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہادہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ دوزخ دیکھ رہے ہو اسی کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اسلوہا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ڈال دو انہیں کھینچ کر، انہیں اس میں کھینچ کر ڈال دو۔ یہ جو قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین پڑھنے والا کاش قرآن پاک کی آیات بینات کا ترجمہ پڑھے۔ میرے مولا نے مجھے دنیا میں ہی ڈرایا ہے تو کیوں نہ وہ باز آ جائے، کیوں نہ مجرمین میں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، کہیں قیامت کے دن جب مجرمین کو پکارا جا رہا ہو تو میرا نام نہ لے لیا جائے۔ ہاں یہ بات ہے کہ تمہارا نام تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا قیامت میں، اور پورے اہل محشر سنیں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جن کو پکارا جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے لوگ ہوں گے دنیا میں، وہ ان کو پکار کر مجرمین میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے پیٹ سے ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکالی جائیں گی، اور ایک کوٹے پر ایک لکڑی پر اس کی آنتڑیوں کو باندھ دیا جائے گا، اور جیسے گدھا کولو کا بیل چلتا ہے تھیل نکالنے کے لیے، حدیث پاک میں ہے یدور کما تدور الحمار، وہ اس کھوٹے کے اطراف اپنی اس پھنسی ہوئی انتڑیوں کو رسی کی طرح بند کر کے گھومتا ہوگا، چیختا ہوگا۔ یہ کون اچھا آدمی دنیا میں، یا تو وہ عالم ہوگا، مبلغ ہوگا، یا پھر نمازی بھی ہوگا، چہرہ صحیح تھا، تو پھر اہل محشر اس سے کہیں گے ہائے تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، تجھ کو تو ہم نے اچھا دیکھا تھا دنیا میں، تو نیک لوگوں میں تھا، یہاں کیسے پھنس گیا؟ تو کہے گا کہ میں تمہیں اچھائی کی طرف بلاتا تھا لیکن خود اچھا کام نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائیوں سے روکتا تو تھا لیکن خود نہیں بچ پاتا تھا۔ تو بد عمل جو اصلاح کرنے والے ان کی یہ سزا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد ڈر لگتا ہے، مولا اس منبر رسول پر ہم بیٹھ کر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خرابی ہمارے اندر ہو اور اہل محشر کے سامنے ہمیں وہی سزا دی جائے جو ابھی میں نے عرض کیا۔ توبہ کریں اور سب کے لیے دعا کریں مولا قیامت کے دن ذلیل ہونے سے بچا لے، ہم سب کو لوگوں کے سامنے اور خاص میرے آقا کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے۔ میرے عزیزوں، سورہ یاسین کی ایک اور آیت، اس کو میں ذکر کر کے
आगे चलता हूँ, मौला फरमाता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफला याकिलून। अल्लाह फरमाता है जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, जिसको हमने उम्र दी, उसे उसके बचपन की तरफ लौटा देते हैं। नुनक्किसहु फिल खल्क यानी उसके अंदर बचपना ला दिया जाता है। इसीलिए बुढ़ापे में देखें भूलने की आदत, बुढ़ापे में कभी बार बार पूछने की आदत, बहुत सारी चीजें बुढ़ापे में बचपन की तरह होने लगती है। देखा नहीं आपने कि एक छोटे से बच्चे को आप पकड़ करके चलाते हैं, क्यों? चलने की उसके अंदर ताकत नहीं होती। हूबहू जब बूढ़ा कमजोर हो जाए फिर उसे पकड़ करके चलाया जाता है, फिर उसे पकड़ कर चलाया जाता है, वो याद दिलाने के लिए कि तुम जहां से निकले थे फिर वहीं पहुंचे हो। तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि तुमको मिट्टी से पैदा किया गया था और मिट्टी में डाला जाएगा। तो बहुतों को ये ख्याल नहीं हो पाता है, हम कहाँ मिट्टी से बने, हमारे तो जिस्म में गोश्त है, हम तो चमड़ी वाले हैं। लोगों का तो ऐसा गुमान है। इसलिए तुम्हारे बचपन की कुछ तो यादें होंगी, नहीं तो दूसरे बच्चों को देख लो, उनकी तरबियत के वक्त उनके साथ क्या किया जाता है। उनको हाथ से खिलाते हो कि नहीं? उनको हाथ से खिलाते हो आप। सेम यही चीज बुढ़ापे में कमजोर बूढ़े को हाथ से खिलाना पड़ता है। कभी आपने ये भी देखा होगा बचपन में बच्चों को भारी ग़िज़ा नहीं दी जाती, हल्की ग़िज़ा दी जाती है। गोश्त, मछली और तीखे से बचाया जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर हजम करने की ताकत नहीं होती। हूबहू यही बुढ़ापे में भी अब उनसे ये हार्ड ग़िज़ा रोक ली जाती है कि आप बुढ़ापे में इनको हजम करने की ताकत नहीं होती, लिक्विड दिया जाता है। होता यही है। अल्लाह फरमा रहा है जिसको हमने उम्र दिया उसको पीछे की तरफ लौटा देते हैं। वो चंद खुशनसीब बूढ़े हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन भी सलामत रखा, इज्जत भी बाकी रखी। इस्लाम पर जिसको बुढ़ापा दिया गया है वो खुशनसीब बूढ़ा है। और ये भी हदीस पाक में है कि अगर बुढ़ापे पर कोई सब्र कर ले गया और ईमान पर मरा तो अल्लाह फरमाता है कि जिसके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं, अल्लाह फरमाता है उसको अजाब देने में मुझे हया आती है, उसे अजाब देने में मुझे हया आती है। जिसके बाल पक गए वो मौला की रहमत में आ गया है, बशर्त ये कि वो अब नाफरमानी ना करे। लेकिन कुछ तो बूढ़े वो भी हैं जिनको अब भी जवान बनने का शौक, जिनके अंदर अब भी ख्वाहिशें अंगड़ाइयां लेती हैं, वो अब भी सजने और संवरने के ख्यालात तर्क नहीं करते। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए कि कब्र में जाने की तैयारी है, बीमारियां जकड़ चुकी हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, कमर जवाब दे चुकी है, लेकिन फिर भी चेहरा आईने में जाकर खूब सजाते हैं। किसके लिए? अब किसको दिखाना है? मेरे अजीजों याद रखो कि दुनिया तुम्हारे ऊपर गालिब आ गई और अब तुम मौत तक नहीं संवर सकोगे। मगर जिन बूढ़ों को देखा गया कि बुढ़ापे में वो मस्जिद की तरफ आ गए हैं, बुढ़ापे में तस्बीह लेकर कोने में बैठ गए हैं, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ना शुरू किए हैं, तो इनको बुरा मत समझो। ये अल्लाह की उन पर रहमत है कि दुनिया से जाने से पहले पहले उन्हें पाक करके उठाना चाह रहा है। रब तबारक व तआला उनको पाक करके फिर उठाएगा। तो वो बूढ़े जो लग गए अल्लाह के हुजूर, वो खुशनसीब हैं कि वो अब मौला से मिलने की तैयारी में साफ हो रहे हैं। जो कुछ उन्होंने जवानी में किया था, यकीन है मुझे मौला को वो मना करके जाएंगे। रब तबारक व तआला के साथ उनकी सुलह होगी। जिन बूढ़ों को आखिर वक्त में इबादत का शौक दे दिया गया, लेकिन ये क्या, कुछ बूढ़ों को देख करके कभी कभार हैरत होती है। 70 साल के करीब, 80 साल के करीब आ रहे हैं, अब भी उनको चेहरा साफ करने की आदत नहीं जाती, अब भी उनको बहुत सारे ख्वाहिशात की आदत नहीं जाती। उनके लिए डर है। मुझे फरमाया गया कि उनका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है कि जब अब भी उन्हें हिदायत नहीं मिली तो फिर कब उन्हें हिदायत मिलेगी, कब उन्हें हिदायत मिलेगी। नौजवान के बारे में सोच सकते हैं कि इसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, जवानी होती ही अंगारा है, लेकिन बुढ़ापे में नफ्स तो खत्म होने को आ जाता है। अब तो कोई जिम्मेदारियां उसके ऊपर नहीं होती, फिर कौन सी चीज उसे हिदायत से रोकी है? तो ये उसकी बदबख्ती है, दिल का उसकी शकावत है। बहरहाल ये जो आयत है
یہ آپ غور سے اس کو توجہ سے یاد رکھیں. اللہ نے جو فرمایا جس کو ہم نے عمر دی اسے بچپن کی طرف لوٹاتے ہیں. بڑھاپے میں سب وہی کام. دیکھیں کبھی کبھار بوڑھے بھی بار بار پوچھی ہوئی بات ہی پوچھتے رہتے ہیں. ایک سوال کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی پوچھا. بچے بھی یہی کرتے ہیں. بچے ایک چیز کو بار بار پوچھتے ہیں لیکن فرق ہم کر جاتے ہیں. بچے کے پوچھے ہوئی چیزوں کو ہم بچہ سمجھ کر کے بار بار جواب دیتے ہیں, لیکن بوڑھا اگر پوچھے تو ہم بھڑک جاتے ہیں. ابھی تو بتایا تھا پھر آپ پوچھ رہے ہو. نہیں میرے عزیزو, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. بلکہ اولاد کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے باپ یا ماں میں سے کوئی اس عمر کو پہنچ گئے کہ ان کو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے اور ایک سوال کو بار بار پوچھتے ہیں, تو ہر بار جب بھی وہ پوچھے ان کو ایسا احساس دلاؤ کہ انہوں نے پہلی بار پوچھا ہے. ان کو یہ تک نہ کہو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پوچھا تھا, یہ احساس بھی نہ دلاؤ. یہی قرآن کا مفہوم ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, جب ان دونوں کو بڑھاپا پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک یعنی والدین میں سے ایک بڑھاپے کو آئے, تو وہ اگر بھولنے کی عادت ان کے اندر آئے تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے 100 بار پوچھے جانے کے ایک ہی سوال کو بار بار جواب دو اور انہیں یہ احساس دلاؤ کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں پوچھا تھا, یہی پہلی بار پوچھ رہے ہیں. اللہ ان اولاد سے راضی ہوگا اور پھر جب تمہارا بڑھاپا آئے گا مولا تمہیں نیک اور فرما بردار اولاد ہی عطا کرے گا. ہم نے ایسے بزرگوں کو انتقال کرتے ہوئے دیکھا ہے جو بستر پر ایسے پڑے ہوئے تھے آخر وقت میں, ان کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہل سکتے تھے. وہ آخر وقت ہے ان کا. میں با عمل بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن ان کی اولاد, ان کے شاگرد ان کے سامنے ایسے کھڑے ہیں کہ زور سے کوئی بات تک نہیں کرتا. ان کا رعب اولاد پر طاری ہے, ان کا رعب شاگردوں پر طاری ہے. میں نے سوچا کہ ہائے کس کا ڈر ہے, بیمار کا. یہ اٹھے گا کب؟ یہ بستر پر پڑا ہوا بوڑھا یہ کس کو ڈانٹے گا؟ ان کی اولاد کو ڈانٹنے کی بھی اس کی کوئی صلاحیت نہیں, لیکن خوف ایسا ہے کہ کوئی وہاں کھڑا ہوا آدمی آپس میں بات چیت تک نہیں کر رہا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہیں اس بزرگ کے بستر کے سامنے. تب یہ دل میں بات آئی کہ یہ مولا رب العزت کے انعامات ہیں. وہ جب چاہے جسے چاہے اس کی عزت کو قوم کے دلوں میں ڈالتی ہے, چاہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی عزت اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دل میں ڈالتا ہے. اور کبھی کبھار اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن ہماری عزت اولاد کے دل میں نہیں ہوتی. تو میرے عزیزوں, قرآن پاک کے سورہ یاسین میں ایک دو نہیں بہت سارے میسج ہیں. ہر آیت اپنی جگہ پر ایک مفہوم لے کر بیٹھی لیے ہوئے سموئے ہوئے ہے اور ہر آیت کا ایک اپنا میسج ہے. بس سورہ یاسین پر مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاطر بھی ہم نے تلاوت کی, اس کی تھوڑی سی بات یہ عرض کر دوں. اللہ فرماتا ہے, شروع کی آیتیں ہیں, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ, اور جس کے لیے مولا دروازہ بند کر دے کوئی کھول بھی نہیں سکتا. یہ بھی ہے جس کے لیے اللہ بند کر دے. ہاں یہ بندش کے جو معاملات ہیں یہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تمہارے سارے اعمال وجہ بنتے ہیں تمہاری کئی بندشوں کے, اور سارا الزام صرف جادو پر نہ رکھو, سارا الزام کرانے والوں پر نہ رکھو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے برے اعمال ہی ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ فاطر میں فرمایا جس پر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے پوری دنیا مل کر کے اسے بند نہیں کر سکے گی. کیا بند کریں گے؟ جہاں سے بند کرو گے اللہ دوسرا دروازہ کھولے گا, تو موت کوشش کرو بند کرنے کی تیسرا کھلے گا. اور اللہ کسی کے لیے بند کر دے رحمت پھر پوری دنیا مل کر کے اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکے گی. اس لیے یاد رکھیں اپنی لو مولا سے لگائے رکھیں اور اپنی شکایتیں رب ذوالجلال کے حضور کریں. روزی میں بندش اور ہمارے معاملات میں بندش, رکاوٹیں, آؤ قدیر و جبار خدا کی بارگاہ. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں روزی کے لیے جو لوگ آتے ہیں یہ آیت تو میں ان کو تعویذ میں لکھ کے دیتا ہوں, الحمدللہ یہ
بزرگوں کا عمل ہے. یہی آیت میں کئی لوگوں کو لکھ کر کے دیا, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازہ کھولے کوئی بند نہیں کر سکے گا, اور جس کے لیے اللہ نے بند کر دیا اسے کوئی کھول نہیں سکے گا. لیکن الحمدللہ تعویذات کے اثر اپنی جگہ پر بہت سارے لوگوں کو نفع ہوا, ان کی بندشیں ختم ہوئیں اور تجارتوں میں ترقیاں ہوئیں الحمدللہ. لیکن میں یہی کہتا ہوں ساتھ میں کہ یہ تمام معاملات تمہارے اپنے عمل پر بھی ڈیپینڈ ہے, تمہارے اپنے اعمال پر ڈیپینڈ ہے کہ ایک بار تم اللہ کو پھر سے منا لو کہ میرے برے اعمال سے اگر تو غضبناک ہے اور دروازے بند کیا ہے تو مولا میں تیرے حضور پھر سے گڑ گڑاتا ہوں, میرے لیے دروازے کشادہ فرما دے. اور پھر جس کے لیے کھولا ہے وہ شکر کرتا رہے ہر نعمت پر کہ مولا اب دنیا کے حاسدین یا جلنے والوں کے جلن, فتینوں کے فتنے, یہ مجھے کہیں ان نعمتوں سے دور نہ کر دے, تو میری حفاظت کر. پھر مولا تمہاری حفاظت میں ہمیشہ وہ دروازہ کھلا رکھے گا جو تم پر نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, بند نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی لیے سورہ فاتر کی یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن عظیم کی جتنی بھی آیات بینات ہم نے تلاوت کی, مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہمارا نام مجرمین میں شامل نہ فرما. رمضان کے اس عشرہ مغفرت میں مولا جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. اے قدیر و جبار خدا, دنیا کی عیاری مکاری, دنیا کے دام فریب میں پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما. اے رب ذوالجلال نہ جانے ہماری آنکھیں کب بند ہو جائیں, ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں تو سچی توبہ نصیب فرما. دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. مولا ہم سب کے برے تمام اعمال کو حسنات میں تبدیل فرما دے. مولا نیکیوں پر ہمیں بڑھاپا عطا کر, لمبی عمر خیر کے ساتھ عطا فرما. اور رب ذوالجلال اگر ہماری موت جوانی میں لکھی ہے تو توبہ اور استغفار پہ موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.